السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، ہم خیر و عافیت سے ہیں۔ یہ میری بچی ہے سیدہ گل زہرا، بیٹا سب کو سلام کرو، السلام علیکم۔ یہاں پہ کرو، یہاں پہ کرو، سب کو السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ 1 سال تقریباً 4 مہینے کی ہو گئی ہیں۔ ابھی یہ کھڑی ہو لیتی ہیں، چل بھی لیتی ہیں، پر اتنا ہی تھوڑا تھوڑا چل لیتی ہیں، پر تھک بھی جاتی ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے ویڈیو میں کہ میری بیٹی سیدہ زہرا، ان کو ابھی سے شوق ہے کس کا؟ نماز پڑھنے کا، نبی نبی کہنے کا، اللہ اللہ کہنے کا۔ اب وہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے، جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے، بچہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابو جی نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت الہی میں مشغول ہیں، میری ماں بھی نماز پڑھتی ہیں، میرے چچا بھی نماز پڑھتے ہیں، میری بہن بھی نماز پڑھ رہی ہے، تو گھر میں جیسا ماحول ہوتا ہے تو بچہ ویسا بن جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، لیکن افسوس کہ ہم خود نیک نہیں بننا چاہتے۔ ہم عبادت الہی سے غافل رہ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لاک ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا ہے نا، ہاں وہ پڑھ نہیں پائے تھے، فجر کی رہ گئی تھی، سوتے رہ گئے تھے، عشاء میں سوتے رہ گئے تھے۔ خوف نہیں ہے ہمارے دلوں میں، خوف خدا نہیں ہے، حیا نہیں آتی ہمیں اس پیارے رب کریم سے کہ جس کا ہم کھاتے ہیں، جس کی زمین پہ رہ رہے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یارو، اپنی اولاد کو اگر چاہتے ہو نیک بنانا تو آپ کو نیک بننا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ میری اولاد نیک و پرہیزگار بنے، میری فرما بردار بنے، تو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بننا پڑے گا، اور اپنی اولاد کو اپنے رب کا فرما بردار بنانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اولاد رب کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ آپ کی فرما بردار ہوگی۔ آپ جو صحیح معنوں میں جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی حکم کو کہیں گے تو وہ اولاد مانے گی۔ اس اولاد کو رب کی بارگاہ میں جھکائیے۔ 5 ٹائم دن میں نماز ہے، اگر زیادہ نہ صحیح تو 5 ٹائم ایک ہی سجدہ آپ کی اولاد کرے، ایک سجدہ ہی خالی کرے، آپ کرائیے یار۔ آپ لے کے کھڑے ہوئیے، بیٹا سجدہ کرو، اسے پتہ تو چلے کہ سجدہ ہوتا کیا ہے۔ بیٹا نماز پڑھ لیجیے، میں اپنی بچی سے کہتا ہوں بیٹا کھڑی ہو جائیے، نماز پڑھ لیجیے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ویڈیو میں، آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو میری بچی ہونٹ ہلاتی ہوئی دکھے گی، کچھ پڑھ رہی ہے، واللہ عالم کیا پڑھ رہی ہے، کیونکہ بولنا تو وہ جانتی نہیں ہے ابھی، پر وہ دیکھتی ہے کہ ہماری امی جب پڑھتی ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، میرے ابو جب پڑھتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، میرے چچا جی جب پڑھتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، میرے دادا جی پڑھتے ہیں تو ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، تو یہ کچھ پڑھتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سیکھ مل رہی ہے، یہ سیکھ اپنے گھر سے ملی ہے ہماری بچی کو، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کے گھر سے سیکھ ملے گی۔ اگر آپ کا بچہ بچپن سے گالی دینے والا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں ماحول کی خرابی ہے، اس میں گھر کے فردوں کی خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی گالی دیتا ہوگا۔ اگر بچہ چوری کر رہا ہے، چور بن رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ماحول خراب مل رہا ہے اس سے۔ تو اے عاشقان رسول، براہ کرم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی نیک بنانا ہے، تو ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔